السلام علیکم۔ یونٹ 3.3 اسٹوڈنٹ پارٹیسپیشن ان ملٹی گریڈ کلاس روم میں خوش آمدید۔ اس یونٹ میں ہم ملٹی گریڈ کلاس روم میں طلباء کی شرکت کے بارے میں سیکھیں گے۔ ملٹی گریڈ کلاس روم میں طلباء کی شرکت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جب طلباء کو مختلف ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں جیسے کہ مواد کی تقسیم، ہم جماعتوں کی مدد اور کلاس روم کی صفائی وغیرہ، تو وہ نہ صرف اپنے تعلیمی ماحول میں زیادہ متحرک اور خود مختار نظر آتے ہیں بلکہ ان کے سیکھنے کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ذمہ داریاں انہیں ایکٹیو لسنر یعنی متحرک سامع اور خود اعتماد بناتی ہیں۔ اس طرح آپ کی رہنمائی میں طلباء بہتر انداز میں ایک دوسرے سے اشتراک اور تعاون کرتے ہیں اور ایک کامیاب ملٹی گریڈ کلاس روم کے قیام میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اب ہم اس بات پر غور کریں گے کہ آپ طلباء کو کس طرح ان کے مختلف کرداروں سے روشناس کراتے ہوئے مختلف ذمہ داریوں میں شامل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا ملٹی گریڈ کلاس روم مزید مؤثر اور متحرک بن سکے۔ آئیے کلاس روم ڈیمانسٹریشن کے ذریعے ملٹی گریڈ کلاس روم میں طلباء کی شرکت کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ ملٹی گریڈ کلاس روم میں طلباء کے کردار کو سمجھنا کلاس روم کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ طلباء کیسے اپنے استاد کی مدد کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں سب؟ ورک شیٹس بھی دینی ہے، لیسن پلان بھی بنانا ہے، نیا لیسن بھی بچوں کو پڑھانا ہے، کیسے مینیج ہوگا؟ ایک ملٹی گریڈ کلاس کے استاد پر کام کا دباؤ ایک عام کلاس کے استاد کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ آج بہت کام ہے۔ اچھا، آپ میں سے کون میری ہیلپ کرے گا؟ ہنا آپ آئیں گی، آپ 2 کلاس کو ورک شیٹس دیں گی؟ اور ویری گڈ، آؤ عبد الرحمان، آپ آؤ، آپ 3 کلاس کو ورک شیٹس دو گے۔ اور کون؟ صبا، آپ آئیں بیٹا، آپ سب کے ٹیبلز پہ یہ کلرز رکھیں گے۔ آپ آ جائیں حریم، آپ سب کے ٹیبلز پہ ایک برش رکھتی جائیں گی۔ تھینک یو۔ طلباء کو کمرہ جماعت کی سامان کی تقسیم جیسے کام تفویض کریں۔ طلباء کو ذمہ داریاں دے کر آپ اپنے بوجھ کو کم کر سکتے ہیں۔ جب آپ بطور ملٹی گریڈ استاد طلباء کو ذمہ داریاں سونپتے ہیں تو وہ زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں جو تعلیمی ماحول کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ ویری گڈ، تھینک یو، بیٹھ جائیں۔ لے آئیں، واپس لے آئیں۔ بس ٹھیک ہے۔ سب کو پیپر مل گئے ہیں، کلرز اور برشز مل گئے ہیں؟ اوکے۔ اچھا جی کلاس، آج ہم پڑھیں گے نمبر آپریشنز۔ اچھا جی، آپ میں سے کون مجھے بتائے گا what comes after and what comes before کا کس کو پتا ہے؟ what comes after؟ اچھا، آپ کلاس میں سے مجھے بتائیں گے کہ what comes after 19 کس کو پتا ہے؟ raise your hands۔ آپ مجھے بتائیں گی what comes after 19؟ 20۔ ویری گڈ، کیا آتا ہے after 19؟ 20۔ sit down۔ اچھا جی، اب ہم دیکھیں گے what comes before 25۔ What comes before 25? 24. Very good. What comes before 25 class?
اچھا جی، اب آپ مجھے بتائیں گے what comes after 99. Raise your hands. میں نے کہا تھا raise your hands. سب نے نہیں بتانا ہے. آپ کھڑے ہو کے مجھے بتائیں گے کہ what comes after 99. What comes after 99? 100. Okay, 100. طلباء میں توجہ سے سننے کی عادات کو فروغ دیں. وہ توجہ کے ساتھ سننے اور سمجھنے میں فعال ہوں اور جو بات کہی جا رہی ہو اس پر پوری توجہ دیں. انہیں جواب دینے اور سوال کرنے کے موقع دیں. طلباء کی یہ فعال شمولیت ایک متحرک اور مؤثر ملٹی گریڈ کلاس روم کو فروغ دیتی ہے. سب کو سمجھ آ گئی ہے what comes after اور what comes before? Very good. ٹو کلاس آپ کا کام ہے، آپ نے 24 کو ملٹیپلائی کرنا ہے 3 سے ہی. 2 کلاس کا ہے. 3 کلاس آپ کے لیے ہے 56 ملٹیپلائی بائی 7 اور نیچے آنسر لکھنا ہے. ٹھیک ہے، شاباش شاباش، جلدی سے کریں. آپ کو نہیں آتا یہ؟ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. بیٹا آپ کو آتا ہے سوال؟ آپ ادھر آ کے اس کی ہیلپ کریں گے. ویری گڈ، بیٹھ کے اس کو سمجھاؤ. طلباء کو مختلف ذمہ داریاں تفویض کریں، جیسے کمرہ جماعت کی دیکھ بھال، تدریسی معاونات کی تقسیم اور ساتھیوں کی رہنمائی کرنا یا انہیں پڑھانا وغیرہ. ان اقدامات سے نہ صرف آپ کی ذمہ داری کم ہوگی بلکہ طلباء بھی زیادہ پراعتماد انداز میں ابھر کر سامنے آئیں گے. سب بچوں نے کر لیا ہے؟ ویری گڈ. اپنی کاپی اپنے پارٹنر کے ساتھ ایکسچینج کریں گے. اب ایک دوسرے کو دیں تاکہ آپ کا کام چیک کریں. کاپی ایکسچینج کریں اپنی، جلدی سے. آپ بھی اپنی کاپیز کو دیں. ایک دوسرے کا کام چیک کریں کہ ایک دوسرے نے صحیح کیا ہے کہ نہیں. طلباء میں مثبت اصلاح کو فروغ دیتے ہوئے انہیں ایک دوسرے کے کام کی اصلاح کرنے کی تربیت دیں. یوں نہ صرف وقت کی بچت ہوتی ہے بلکہ انہیں ساتھیوں سے سیکھنے کا بہترین موقع بھی ملتا ہے. ملٹی گریڈ کلاس روم میں طلباء کو کمرہ جماعت سے متعلق مختلف ذمہ داریاں تفویض کریں، جیسے کمرہ جماعت کی صفائی، کتابوں کی ترتیب اور سامان کی دیکھ بھال وغیرہ. یہ ذمہ داریاں ان میں تعلیمی ماحول کی ذمہ داری کا شعور پیدا کرتی ہیں. کلاس روم ڈیمانسٹریشن دیکھنے کے بعد یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ ملٹی گریڈ کلاس میں طلباء کا کیا کردار ہے. ملٹی گریڈ کلاس روم میں طلباء کے یہ مختلف کردار، جیسا کہ استاد کے کام کا بوجھ کم کرنا، طلباء میں ذمہ داریوں کی تقسیم، فعال شمولیت کی حوصلہ افزائی، کمرہ جماعت کی دیکھ بھال اور اسائنمنٹس کی چیکنگ، مل کر ایک مؤثر اور منظم ملٹی گریڈ کلاس روم کے قیام میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. آئیے اب ہم اس یونٹ کے اہم نکات کا اعادہ کرتے ہیں. ملٹی گریڈ کلاس رومز میں طلباء کی شرکت کو بڑھانے اور انہیں فعال رکھنے کے لیے کئی اقدامات کیے جا سکتے ہیں. اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کام کے بوجھ کو مؤثر طریقے سے منظم کریں تاکہ وقت کی بچت ہو اور تدریس میں بہتری آئے. طلباء کو سیکھنے کے عمل میں خود مختار بنانے کے لیے انہیں مختلف ذمہ داریاں اور کردار تفویض کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ ساتھی طلباء کی تدریس، تنظیمی کام اور کلاس روم کی دیکھ بھال. کمرہ جماعت میں طلباء کی فعال شرکت کو یقینی بنانے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے تاکہ وہ زیادہ جوش و خروش کے ساتھ سیکھنے کے عمل میں حصہ لیں. اس کے علاوہ اسائنمنٹس کی جانچ میں طلباء کو شامل کرنا بھی اہم ہے تاکہ وہ نہ صرف اپنے بلکہ ساتھیوں کے کام کا بھی جائزہ لے سکیں. یہ تمام اقدامات نہ صرف کلاس روم کے ماحول کو بہتر بناتے ہیں بلکہ طلباء کی تعلیمی کارکردگی میں بھی نمایاں اضافہ کرتے ہیں. آئیے یونٹ 3.3 میں بیان کردہ نکات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے سیکھنے کے عمل پر غور کرتے ہیں اور درج ذیل بیانات کو مکمل کرتے ہیں. نمبر 1، ایک اہم نقطہ جو میں یاد رکھوں گا وہ یہ ہے کہ
یہاں آپ ان نکات کو لکھیں جو آپ کے لیے سب سے اہم ہیں اور آپ انہیں یاد رکھنا چاہیں گے۔ نمبر 2، ایک اہم نکتہ جسے میں اپنے طریقہ کار میں تبدیل کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہاں آپ اس بات کا ذکر کریں گے جسے آپ اپنی حکمت عملی یا رویے میں بہتر بنا سکتے ہیں۔ نمبر 3، ایک اہم نکتہ جو مجھے مشکل لگا لیکن میں اسے سمجھنے میں کامیاب ہو گیا وہ یہ تھا کہ یہاں آپ اس چیلنج کو بیان کریں جو آپ کو مشکل لگا لیکن آپ نے اسے سمجھنے میں کامیابی حاصل کی۔ ان بیانات کو اپنی نوٹ بک میں درج کریں، پھر اپنے خیالات کا خلاصہ ڈسکشن فورم پر پوسٹ کریں۔ ریفلیکشن کا ایک حصہ اپنے ساتھی اساتذہ کے خیالات پڑھنا بھی ہے۔ ڈسکشن فورم پر موجود باقی اساتذہ کی پوسٹس پڑھیں، کیا ان کے خلاصہ میں کوئی ایسے نکات شامل ہیں جو آپ کے نکات سے مختلف ہیں؟ آئیے موڈیول 3 کے اہم نکات کا جائزہ لیتے ہیں۔ موڈیول 3 میں ملٹی گریڈ کلاس رومز میں استاد کے کردار، بنیادی تدریسی اصول، طلباء کی شراکت اور انہیں درپیش اہم چیلنجز پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ استاد کو سہولت کار، منصوبہ ساز اور منتظم کے طور پر کام کرنا ہوتا ہے تاکہ مختلف طلباء کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ ملٹی گریڈ تدریس کے بنیادی اصولوں میں مؤثر تیاری، واضح ربط، وسائل کا بہترین استعمال اور ایک جامع ماحول کی تشکیل شامل ہیں۔ ملٹی گریڈ تدریس میں طلباء کی فعال شرکت کے لیے انہیں مختلف ذمہ داریاں سونپنا، ساتھی طلباء کی رہنمائی کے لیے تدریسی عمل میں معاون کا کردار دینا اور اسائنمنٹ کی جانچ میں شامل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مختلف گریڈز کے طلباء کی تعلیمی قابلیتوں اور سیکھنے کی رفتار کو متوازن رکھنا بھی ایک اہم چیلنج ہے، جس کے لیے لچکدار تدریسی حکمت عملی اور امتیازی ہدایات کی ضرورت ہوتی ہے۔